الحمد للہ الذی وکفی والصلاة علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فی القرآن المجید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، کہ وہ جو صدق لے کر آیا، وصدق به اولئک هم المتقون، اور جس نے تصدیق کی یہ سارے لوگ متقین ہیں، پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدق لے کر آنے والے ہیں اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو مقام صدیقیت مقام نبوت کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بہت ساری آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے اسی طرح، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ کو ایک غلام نے ایک مرتبہ وضو کروایا فجر کی نماز کے ٹائم، تو انہوں نے وضو کروانے کے بعد جولی پھیلائی اور کہا کہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح میں نے بھی ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تھا، اتفاقاً وہ بھی فجر کی نماز ہی تھی، اس کے لیے وضو کروایا۔ تو بعد میں نے بھی اسی طرح سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو علی، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا ابو بکرین، کہ وہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثم من، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ تیسری مرتبہ میں نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو حضور ساتھ مسکرائے بھی اور ارشاد فرمایا کہ انت یا علی، اے علی آپ کا حساب ہوگا۔ تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر طور پر آپ تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور آج تیسرے نمبر پر میرا ذکر کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی میری امت میں سے وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے دن جس کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو قیامت والے دن حساب کے لیے جن کو بلایا جائے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ملتا ہے قول علی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بہت ساری جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور خود حضرت مولا علی کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما ولد فی الاسلام مولود، کہ کوئی شخص کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا اسلام کے اندر کہ لا اطہر ولا اتقى ولا افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو تقوی، طہارت، پرہیزگاری اور افضلیت کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہو، کوئی ایسا اسلام کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک بھی سب سے بڑھ کر مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت کے مرتبے پر جو ہستی فائز ہے اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، کہ سب سے بڑھ کر جو سچوں میں سے سچے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اگر متقین کی صف کو دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر جو متقیوں میں سے اتقا ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگاری کے درجے پر فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔
بلکہ یہاں تک کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک یہ قول بھی موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیخین پر مجھے فضیلت دے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر مجھے کوئی فضیلت دے، تو میں اس بہتان کی وجہ سے اس کو سزا کے طور پر درے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ تو پتہ چلا کہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی صف کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔